سنن ابی داؤد میں، مسند احمد بن حنبل اور مسند ابو یعلا میں ایک حدیث ہے، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی۔ تو تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے خود اس پر عمل کیا؟ یعنی کہ اس کے ماں باپ کو تو تاج پہنایا جائے گا، اس کا اپنا مقام کیسا ہوگا وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجم ابو یعلا میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل الرحمن علی سائر خلقہ۔ قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے رحمان کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر ہے۔ کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، ان کے معنی ہیں، اس کے جو ترجمہ ہے، اس کے جو مضامین ہیں، اس کے جو میسیجز ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یو کنیکٹ ود قرآن ڈیپلی، گہرائی کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کریں، ایکسٹریکٹ وزڈم فرام اٹ، اور اس میں سے جو علم ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، دانشمندی ہے، فہم ہے، فراست ہے، وہ نکالیں اینڈ اپلائی ٹو یور لائف، اور اسے اپنی زندگی پر لاگو کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو رنگ ہمارے اوپر چڑھانا چاہتے ہیں وہ رنگ ہمارے اوپر چڑھنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن مجید کے میسیجز کو سمجھ نہ سکیں تو ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ اگر کسی شخص کو ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی کامیابی کے لیے رسولوں کو بھی بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ مقدس کتابوں کو بھی بھیجا۔ جب وقت گزرتا تو ان کتابوں میں تحریف کر دی جاتی، اللہ تبارک تعالیٰ پھر نئے رسول کو بھیجتا، پھر اس کے ساتھ نئی شریعت آتی، وہ نئی کتاب لے کر آتے۔ پھر زمانہ جب گزر جاتا اس کتاب کے اندر تحریف کر دی جاتی، رد و بدل کر دیا جاتا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نئے رسول کو بھیجتا۔ تو ان کے زمانے محدود تھے، جب ایک نبی اور رسول اس دنیا سے چلا جاتا تھا، نیا رسول آتا تھا تو پچھلے رسول کی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی اور نیا رسول جو شریعت لے کر آتا تھا اس کی تابعداری کی جاتی تھی۔ اب چونکہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، خاتم النبیین کا تاج پہن کر آئے تھے، آقان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور حدیث شریف میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو چونکہ آخری نبی ہیں، اگر قرآن مجید جو اس نبی پر نازل کیا گیا، جو قرآن مجید حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا اور نطق مصطفیٰ سے اس قرآن مجید کو بیان کیا گیا، اور پھر صحابہ کرام نے اپنے دلوں میں اس کو محفوظ کیا، اہل بیت اطہار نے دلوں میں محفوظ کیا، اور اس وقت جو بھی چیزیں موجود تھی، ریٹن مٹیریل تھا، اس پہ محفوظ کر دیا جاتا تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں لا کر پوری دنیا میں اس کے نسخے بھیج دیے گئے۔ اب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر قرآن مجید میں تحریف کر دی جاتی تو پھر تو کسی نئے نبی نے آنا نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لے لی۔ فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ غار حرا کی تاریکیوں میں جو قرآن مجید کا نزول ہوا تھا، آج 14 صدیاں گزر گئیں، آج پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، جس نسخے کو اٹھا لیں، ایک لفظ تو کیا، حرف تو کیا، زبر زیر اور پیش کی بھی تبدیلی نہیں دیکھیں گے، وہ ایک ہی جیسا ہے۔ بہت سارے لوگ اس قرآن مجید کی مخالفت کرتے ہیں اور انہوں نے اس قرآن مجید کو مٹانے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، اس آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لی، تو ابھی 14 صدیوں تو کیا قیامت کا دن بھی آ جائے گا، کوئی شخص اس قرآن مجید کو ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے چونکہ حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لی ہے، یہ ہمیشہ قیامت تک رہے گا۔
اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پورے کا پورا قرآن مجید کہیں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، ان کی توصیف ہے، ان کی توقیر ہے، کہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہیں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، کہ میرے محبوب تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھ لیا ہے اور ہم تجھے اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر تو راضی ہے، کہیں فرمایا فإنک بأعیننا، کہ میرے محبوب تو حنین کے جنگوں میں جاتا ہے میں تجھے تکتا رہتا ہوں، مطلب یہ کہ تو قیام کرتا ہے میں تیرا قیام کرنا دیکھتا ہوں، میرے محبوب تو میری تسبیح پڑھتا ہے میں تیری تسبیح پڑھنا دیکھتا ہوں، تو میری حمد کہتا رہے میں تیری نعت پڑھتا رہوں، تو لا الہ الا اللہ کہہ کر میری خدائی کے ڈنکے بجاتا رہے میں محمد رسول اللہ کہہ کر تیری مصطفائی کے ڈنکے بجاتا رہوں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن مجید اور حدیث مبارکہ یہ دو چیزیں ہیں، اگر کوئی شخص اسے تھامے رکھے گا، وہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرے گا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ مکی صورتوں کا جو سبجیکٹ ہے وہ توحید کی تعلیم ہے، آخرت کی یقین دہانی ہے اور شرک سے روکنے کی بات کی گئی، اور مدنی صورتوں کو دیکھیں تو وہاں نظام کی بات کی، نماز کا نظام، روزے کا نظام اور جہاد کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں سے یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو وہ ایک ذات ہے جو قرآن کو بھیج رہے ہیں، تو ایسا کیا ہے کہ مکی صورتوں کے سبجیکٹ الگ ہیں، مدنی صورتوں کے سبجیکٹ الگ ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو ان کے مخاطب چونکہ کفار و مشرکین تھے اور وہ شرک کرتے تھے، توحید کو مانتے نہیں تھے، آخرت کا یقین نہیں تھا، اس لیے لازمی تھا انہیں توحید کی تعلیم دینا، شرک سے روکنا اور آخرت کی یقین دہانی کرانا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو اب مخاطب کون ہیں؟ مسلمان ہیں، اور مسلمان چونکہ اللہ کو مانتے ہیں تو اس لیے نظام کی بات کی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جب مسلمان ہوں تو نظام کی بات کرو، کافر ہوں تو توحید و شرک کی بات کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو رسولوں پر کتب کا نزول ہوتا تھا اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحائف بھیجے، ان بعض کتابوں کے اندر تو تحریف جب کر دی جاتی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نئی کتاب کو نازل فرماتے، نئی شریعت آتی، نیا رسول آتا۔ اب چونکہ آخری نبی ہیں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا اور اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کا نزول بھی نہیں تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لے لی۔ 14 صدیوں پہلے جو کتاب قرآن مجید جس کا نزول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر ہوا تھا، وہی کتاب آج تک موجود ہے۔